السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 15 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی اور وہ عورت یا وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ جو مرتکب ہوں بدکاری کی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا پس گواہ لاؤ علیہن ان پر اربعۃ چار منکم اپنوں میں سے فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن فی البیوت ان کو گھروں میں روک لو حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو موت فوت کر لے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کرے۔ عورتوں کی بدکاری پر ابتدائی سزا کا بیان۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو جائیداد میں حق دیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بیلنس رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ بدکاری کرتی ہیں، جو فحش کے مرتکب ہوتی ہیں، انہیں سزا بھی دی جائے، اور یہ در حقیقت سزا بھی ان کے لیے حسن سلوک ہے کیونکہ وہ اس کے بعد بدکاری سے باز رہیں گی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کے بارے میں گائیڈ کیا کہ وہ ان عورتوں کو جو کہ فحش کے مرتکب ہوں ان کو کیسے ڈیل کریں۔ فحش کا لفظی مطلب، آئیے ہم اس کے مطلب کو سمجھنے سے بات کو سمجھتے ہیں۔ فحش ٹو کراس دا لمٹس or excessive, to be something about above limits, exceed the limits of courtesy in talk۔ اور اس میں جو ہے اس کا جو بیسک میننگ ہے وہ ہے بات میں، گفتگو میں، معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا، حدود شکنی کرنا۔ فحش حدود سے تجاوز اور سرکشی کے آتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی جائے تو وہ فحش میں داخل ہے۔ اس لیے اس کے معنی میں حدود شکنی اور حدود فراموشی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زنا کو بھی فحش کہا ہے، لیکن اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ شیطان ہمیں دراصل فحش کا حکم دیتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم برائی کریں اور بے حیائی کریں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر البقرہ 268 میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے اور فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ناداری سے ڈراتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا تھا مؤمنین کی صفت میں، جن کو کہ جنت ملے گی جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش کا ارتکاب ہو جاتا ہے، بے حیائی کا، حدود شکنی کا، ایسے معاملات کا جو کہ انسان کی
لمٹس میں نہیں ہے، اس کی اخلاقیات کے لمٹس میں نہیں ہے، جب ان سے کسی بھی وجہ سے خواہ وہ بھول جائیں یا وہ جذبات سے مغلوب ہو جائیں اور اپنے اوپر ظلم کر لیں، کوئی فاحش کا ارتکاب کر لیں، تو وہ فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ کو نہیں بخشتا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، سورۃ نساء میں اللہ نے سورۃ النساء آیت 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مومنو تمہیں جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن، اور ان پر زبردستی نہ کرو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ وہ چیزیں جو تم نے ان کو دے رکھی ہیں ان سے لے لو۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پر کتنا زیادہ اس بات پہ مردوں کو گائیڈ کیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے رہو، ان سے اچھے طریقے سے رہو سہو۔ لیکن کون سا ایک ایسی عورت میں برائی ہے کہ جس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دو، ان کے ساتھ اچھے طریقے، ان کے ساتھ سختی کرو؟ وہ ایک ہی برائی ہے اور وہ ہے فحش۔ وہ عورت جو کہ اپنی عفت کی، اپنی حیا کی قدر نہیں کرتی، وہ عورت فاحشہ ہے۔ تو اس فاحشہ عورت کو پھر اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورت جو کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اس کو اور اس عورت کو پھر اس کی خوابگاہ پہ علیحدہ کر دو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو مرد تم میں سے جائز آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے وہ غلام عورتوں سے شادی کر لیں۔ اور اس سلسلہ کلام میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کوئی فحش کام کریں، یعنی اپنے خاوند کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی دل میں نرم گوشہ رکھیں یا ان کے ساتھ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پہ اس کی سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور بھوک کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار دینا، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو انہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہاں پہ فحش کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ پلورل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو لباس میں، جو گفتگو میں، جو آپ کے اندر لمٹس کراس ہونے کی، خاص طور پر ایک ایسا آپ کا لائف سٹائل کہ جس میں انسان بے حیائی کی طرف جائے، اس کے لباس میں، اس کی گفتگو میں، اس کی رہن سہن میں، یہ تمام فواحش ہیں جو کہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا، اور اسی سلسلہ کلام میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، سلیو لیس، بیک لیس کپڑے پہننے، ایسے کٹس آپ کے بازوں میں اور آپ کی نیک لائن میں ہو کہ آپ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں۔ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو ایسے لباس پہنائیں کہ جس میں وہ حیا کے لمٹ سے باہر نکل جائے، ایسی گفتگو کریں جس میں کہ حیا نہ ہو، ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کریں جس میں بے حیائی ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ربی انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا، ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر ہے یا جو چھپی ہوئی ہے۔ اتنا پیارا قرآن پاک کا یہ مقام ہمیں مطلب آپ کہہ لیں کہ بتا دیتا ہے کہ جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے، وہ لوگ جو ظاہر داری میں بڑے دیندار بنتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر بے حیائی چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ نے حرام قرار دی۔ تو اللہ کا حیا کرنا ہے، وہ ظاہر میں بھی ہوگا اور وہ خلوت میں بھی ہوگا اور وہ جلوت میں بھی ہوگا، وہ سب کے سامنے بھی ہوگا اور وہ تنہائی میں بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اس بات سے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے
تو اس بے حیائی کے کام پر اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ لوط کی قوم کا پہ اللہ کا سخت ترین عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتی تھی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، وہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، تو حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا یہ بے حیائی کا کام جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف کی کہانی میں یہ بتایا کہ عورت فحش ظاہر، وہ واضح طور پر فحش کا ارتکاب کرنے کے لیے حضرت یوسف کو بلا رہے تھے، یا کہ اس نے کہا یوسف ہائی تلک، یوسف جلدی سے بات سنو، ادھر آؤ۔ اور جب حضرت یوسف گئے تو وہ اس کے سامنے پوری طرح تیار کھڑی تھی ایک برائی کے لیے، تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے اس کو پکڑنے کا قصد کیا اور یوسف نے بھاگنے کا قصد کیا۔ وَلَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ اس گناہ میں ہو سکتا ہے کہ پڑ جاتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح سے ہم اس سے دور کرتے ہیں برائی اور بے حیائی، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جو اخلاص والے بندے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص بندے ہیں، وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ فحش سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، اللہ حدود فراموشی سے منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جن کو یہ محبوب ہے کہ وہ اشاعت کریں، پھیلائیں بے حیائی کو، اس کا لٹریچر، اس کی فلمز، اس کی باتیں، کسی بھی ذریعے سے، وہ لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور وہ بڑا ہی درد والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تو تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا انسانیت کا لباس ہے۔ محسن انسانیت نے فرمایا حیا کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان کیا ہے؟ شرم و حیا ہے۔ جب آپ میں حیا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کرتا رہے، کیونکہ انسان پھر اپنی مرضی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے تمہیں اس سے حیا کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا اے الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، موت کو اور موت کے بعد جو ہونے والا ہے ان کو یاد کرو۔ جس نے ایسا کیا اس نے سمجھو اللہ کی حیا کا حق ادا کیا، کیونکہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے حیا کرنے کا حکم ہے۔ خلوت یا جلوت ان سے برائیوں سے اجتناب کرنا اللہ کی حیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نہ فحش گوئی کرتے تھے، نہ فحش کلام کرتے تھے، نہ بیہودہ گوئی کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور کیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تک نے آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا، بہت بچپن سے کبھی آپ برہنہ نہیں ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مرد دوسرے مرد کا سطر اور عورت دوسرے عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے، اور حتیٰ کہ یہ تک فرمایا کہ تنہائی کی حالت میں بھی برہنہ نہ ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرو، ان کی شرم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت گویا سطر ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، جب وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتے ہیں اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے جو آج کی آیت کریمہ ہے اس میں ہمیں یہ چیز سمجھائی گئی کہ عورتوں کی جو انیشیلی اللہ نے عورت کو ایک بہت ہی زیادہ اس چیز کی طرف مردوں کی رہنمائی کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان کی برائیوں سے درگزر کرو، ان کے مال کو ان کو دے دو، ان کے ساتھ عاشرون بالمعروف اچھے طریقے سے رہو، ان کا حق مہر ان کو ادا کرو، اگر ان کو چھوڑنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ ایک واحد ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ کے بارے میں غلط سوچے، اس کے ساتھ بدفعلی کرے، تو اس پہ پھر اللہ نے فرمایا ہے 4 مردوں کو۔ یہ فقہی مسائل ہیں اس لیے اس کو ذرا دھیان سے سن لیجئے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں ایک عورت بے حیائی کی مرتکب ہے تو یہ انیشیل اسلام کا حکم ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورۃ النساء میں اسلام کا ایک بلو پرنٹ یا ایک خاکہ سٹارٹ ہو چکا تھا، جو اسلامک خاص طور پہ جو ایک فیملی کو فارم کرنے کے لیے ایک خاندان کے اندر میں شرم و حیا کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس چیز کے لیے پھر اللہ نے سورۃ النساء میں احکامات دینے شروع کیے، اور اس کے بعد آپ فردر اس کے احکامات پڑھیں گے سورۃ النساء میں یہی فحش کے بارے میں اور بے حیائی اور زنا کے بارے میں کہ کیا اسلام نے اس وقت اصول ہیں، کہ اب اصول یہ ہے کہ کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت آپس میں بدفعلی کریں یعنی زنا کریں یعنی سیکس کر لیں تو اس صورت میں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے اور اس کے اوپر 4 مرد اور عورتیں چار مرد گواہ ہو جائیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو واضح طور پر کسی نے کسی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر دی ہے، کچھ اس طرح سے سین ہوا اور اس کے پاس عورت کے پاس 4 گواہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بے حیائی کے لیے یہ بہرحال شرط لگائی ہے کہ اگر اس کا اس بات اس طریقے سے ہو کہ 4 مرد اس کی بے حیائی پہ گواہی دیں تو ان کو پھر سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کے مار دیا جائے گا۔ یہ ہمیں اگلی سورہ مبارکہ النور میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک انیشیل حکم یہ دیا گیا کہ اس عورت کو پھر گھر میں بند کر دیں، مطلب یہ کہ اس کو کہیں سے پھر آنے جانے اور میل ملاپ پر اس پر پابندی لگا دیں، کیونکہ جیسا آپ سمجھیں کہ موبائل فون ہے اور اس طریقے سے اس کو جو اس کی سورسز ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ رابطے کے، اس سے وہ چھین لیے جائیں اگر وہ عورت واضح طور پر بے حیائی کرتی ہوئی پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر آپ اس حکم پر عمل کر لینا، مطلب آپ تو آج کل تو بہت زیادہ یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں آ رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت اس راستے کی طرف چلتی ہوئی آپ کو پتہ چل گئی، اس کا کہیں پہ کسی مرد کے ساتھ کوئی افیئر ہے، وہ کوئی اس کے ساتھ میسیجنگ کرتی ہے یا اس کے ساتھ گفٹس وغیرہ کا تبادلہ کرتے ایک نکاح میں ہوتے ہوئے یا بغیر نکاح کے بھی، تو اس صورت میں اس عورت پہ سختی کی جائے، اس طرح سے کہ اسے یہ ساری چیزیں، اسے آؤٹ ورلڈ کے جتنے بھی سورسز ہیں، لائک سیل فون ہے، وہ کہیں پہ آتی جاتی تھی، وہ کہیں پہ کسی کالج میں پڑھتی تھی پڑھاتی تھی، وہ کسی اسکول میں جاتی تھی، وہ کہیں پہ جاب کرتی تھی، اس کو انیشیلی اس کو وہاں سے ان ساری چیزوں سے بند کر کے اس کو گھر رکھ لیں، اور اس کے جتنے بھی یہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اسے چھین لیں۔ اس کا فائدہ اسی عورت کو ہے الٹیمیٹلی، اگرچہ کہ یہ بہت سخت اصول لگ رہے ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت انیشیلی یہی حکم تھا اس وقت، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد
4 مردوں کی گواہی ضروری ہے اس کے اوپر، جو یہ بات کنفرم کر دیں کہ یہ مرد یا یہ عورت بدفعلی کر رہے تھے۔ اب یہ اتنی سخت سزا یا اتنا سخت اصول اس لیے ہے کہ اگر کسی نے چھپ چھپ کے برائی کی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برائی پر پردہ ڈال دے اور اس کو توبہ کی توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا بے حیا ہو جائے کہ وہ پبلکلی اس کو کرنے لگ جائے، جیسا کہ اکثر آج کل ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا، ہمارے پاس اسکینڈلس بھی آ رہے ہیں، ابھی یہ جو ایئرپلین پہ واقعہ ہوا، یہ اس طرح سے واقعات جب دیکھیں کہ ایک انسان اتنا بے حیا ہو جائے کہ وہ پبلکلی کرنے لگ جائے اور 4 سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، 4 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا میکسیمم، تو پھر وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس چیز پہ لحاظ کر دیا ہے برائی کرنے والے کا، کہ اس کو اپنے گناہ اور اپنے اس عمل کی اصلاح کے لیے ایک موقع مل جائے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ایک عورت کے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی بھی اور مرد کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا، کسی بھی حوالے سے اس کو انٹرٹین کرنا اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ عورتوں، چونکہ ہم خواتین پڑھ رہی ہیں، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ بات کہ ایک عورت واضح طور پر بے حیائی کی مرتکب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ اس عورت پہ سختی کرو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو باہر جانے کی پرمیشن نہ دو۔ یہ الٹیمیٹلی اس معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک بیماری ہوتی ہے تو اوبیسلی پھر میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہے، اور اگر زیادہ گہری بیماری ہو تو میڈیسن بھی ٹف ہوتی ہے۔ آپ سب اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، کینسر کی دوائی بڑی سخت ہوتی ہے، جو کیمو تھراپی کرواتے ہیں، جو اس کے لیے پھر ان کو ایسی سخت دوائیوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اصلاح ہو جائے۔ تو معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے عورت کے رویے کی نرمی کی وجہ سے یا اس کی بے حیائی کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے بھی سخت اقدامات کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔